مختار کا تیسری بار قید سے بال بال بچنا۔ مسجد میں جو واقعہ گزرا اس سے ارکان دولت میں کھلبلی مچ گئی اور سب نتائج پر غور کرنے لگے۔ بالآخر کوتوال کوفہ ایاس ابن مزارب اجلی عبداللہ ابن متی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر، تجھے معلوم ہے کہ جس شخص نے خطبے کے دوران اعتراض کیا تھا وہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ مجھے علم نہیں۔ ایاس نے جواب دیا کہ یہ مختار کے حامیوں میں سے ہے۔ اے امیر، کوفے کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کوتوال کوفہ ایاس ابن مزارب نے عبداللہ ابن متی کے سامنے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کوفے میں اچھا خاصا انتشار پیدا ہو چکا ہے اور اس انتشار کی تمام ذمہ داری مختار پر ہے۔ اے امیر، مجھے اطلاع ملی ہے کہ مختار کی بیعت بڑی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ لوگ چوک در چوک بیعت کے لیے شب و روز چلے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ہزاروں افراد ان کے دائرہ بیعت میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مختار عنقریب خروج کرنے والے ہیں۔ اے امیر، یاد رکھ کہ اگر مختار میدان میں کھلم کھلا نکل آئے تو پھر ان کا سنبھالنا نہایت دشوار ہوگا۔ عبداللہ ابن متی نے ایاس ابن مزارب سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اس انتشار کو فروغ کرنے کا مناسب حل کیا ہے؟ ایاس ابن مزارب نے کہا کہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مختار کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تیری حکومت مستحکم نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن متی نے کوتوال کوفہ کی رائے پر غور کرنے کے بعد حکم دیا کہ مختار کو بلایا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے زائدہ ابن قدامہ اور حسین ابن عبداللہ سمدانی کو طلب کیا گیا اور انہیں ہدایت کر دی گئی کہ مختار کو کسی بہانے سے دربار میں لے آیا جائے۔ وہ دونوں مختار کے پاس گئے۔ ان دونوں نے مختار سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے کہا کہ عبداللہ ابن متی آپ کو ایک امر میں مشورہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ مختار ان کے ساتھ جانے کے لیے فوراً لباس بدل کر تیار ہو گئے۔ ابھی باہر نہ نکلے تھے کہ زائدہ ابن قدامہ نے یہ آیت پڑھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ مختار نے جو ہی اس آیت کو سنا وہ فوراً سمجھ گئے کہ میرا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر میں گیا تو یقیناً گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ یہ خیال کرتے ہی مختار نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، اس وقت جب کہ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں مجھے سردی لگنے لگی ہے اور ایک دم سے بخار ہو گیا ہے، طبیعت بہت بے قابو ہو رہی ہے۔ غلام نے ضروری کپڑے اور سامان حاضر کر دیا۔ مختار نے اسے اوڑھ لیا اور عبداللہ ابن متی کے دونوں بندوں سے کہا کہ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، مجھے اچانک بخار ہو گیا ہے، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ تم جا کر عبداللہ ابن متی سے سارا واقعہ بیان کر دو جو تم نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابن قدامہ نے کہا کہ میرا تنہا کہنا کافی نہ ہوگا، میں تو اپنی طرف سے تمہاری حالت بیان کرنے میں بالکل کوتاہی نہ کروں گا، لیکن ضروری ہے کہ حسین ابن عبداللہ بھی میری حمایت کریں۔ مختار نے حسین ابن عبداللہ سے کہا کہ اے حسین، سن جو میں کہتا ہوں، اسے کان دھر کے سن اور اس پر عمل کر، یہ عمل تجھے ایک دن فائدہ پہنچائے گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ امیر کو میری جانب سے مطمئن کر دو اور اسے یقین دلا دو کہ میں مجبوراً اس وقت اس کی طلب پر اس کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ یہ سن کر وہ دونوں مختار کے گھر سے روانہ ہوئے، اور باہر نکلنے کے بعد حسین ابن عبداللہ سمدانی نے اپنے ساتھی زائدہ ابن قدامہ سے کہا کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں کہ مختار آتے آتے کیسے رک گیا ہے اور اس کے بیمار بننے کا سبب کیا ہے، لیکن میں امیر کے سامنے اس کی وضاحت نہ کروں گا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل میں کوفہ مختار کے ہاتھ ہوگا۔ میں اس وقت راز کے چھپانے میں آئندہ کا فائدہ دیکھ رہا ہوں۔ الغرض یہ دونوں واپس آ کر عبداللہ ابن متی کے پاس پہنچے اور زائدہ نے اس کو بتایا کہ وہ آ رہے تھے، لیکن اچانک بیمار ہو گئے، اس لیے حاضر نہ ہو سکے۔ حسین ابن عبداللہ نے زائدہ کی تائید کر دی اور ابن متی خاموش ہو گیا۔ عبداللہ ابن متی کے دونوں سفیر تو واپس چلے گئے، لیکن مختار کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ اب ہماری گرفتاری میں کوشاں ہیں، لہٰذا انہوں نے سعی خروج تیز کر دی۔ اسی سلسلے میں مختار عبداللہ ابن شریح کے گھر آئے اور سب شیعوں کو جمع کر کے جنگ کی تدبیریں سوچنے لگے۔
انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میں خروج کروں، لہٰذا تم لوگ تیار ہو جاؤ اور میدان کے لائق اسلحے وغیرہ فراہم کر لو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آپ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جب حکم ہو میدان میں نکل آئیں گے۔ اس جلسے میں موجود ایک فرد سعید جوفی نے دوسروں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسباب خروج کی تیاری میں ہیں، ہمیں اور چند دن کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ مکمل تیاری کر لیں۔